الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة۔ مدرسہ صدیقیہ اور جامعہ مسجد صدیقیہ میں یہ سالانہ پروگرام، سالانہ جلسہ اس مدرسہ کا منعقد ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور اس وقت سٹیج پر موجود ہیں حضرت مولانا ثناء اللہ ایوبی صاحب، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب اور محترم جناب رانا محمد عثمان قصوری صاحب اور محترم قاری عبدالوحید صاحب، حافظ وسیم صاحب، مولانا اجمل شاہ صاحب، مفتی محمد شفیق صاحب، اکابر علماء موجود ہیں۔ اللہ کریم میری ان سب حضرات کی آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، بخاری شریف کا پہلا باب ہے اور اس باب کا عنوان حضرات علماء جانتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب ٹھیک 40 سال کو پہنچ گئی، ایک دن کم نہیں، ایک دن زیادہ نہیں، تو آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر یہ پہاڑ ہے جبل نور کے نام سے، جبل نور کے اس غار حرا میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف ٹھیک 40 سال ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی یہ ابتدائی 5 آیات، سورہ اقرأ کی، سورہ علق کی 5 آیات آقا علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ بخاری شریف کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت جبریل نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اقرأ، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے پکڑا اور سینے سے لگایا اور دبایا، حتی بلغ منی الجہد، مجھے مشقت میں ڈال دیا، اتنا مجھے دبایا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔
نبی تو ہر نبی دنیا میں لکھنا پڑھنا تو کسی سے سیکھتا نہیں ہے، نبی تو براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اقرأ پڑھیے ما انا بقارئ، پھر مجھے پکڑا دبایا، حتی بلغ منی الجہد، مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اور جب متعدد بار ایسا کر کے آقا علیہ السلام کو پھر اللہ کے نام سے پڑھنے کا کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور خاص طور پہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا پڑھنا سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی تو آپ کیا کہیں گے؟ سورہ الحمد، سورہ اقرا، کیا کہیں گے جی؟ سورہ الحمد یا سورہ بقرہ، کیا کہیں گے؟ نہیں، الحمد شریف اگرچہ پڑھنے میں دیکھنے میں پہلے ہے لیکن یہ نازل ہونے میں پہلے نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے گھر تشریف لائے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر حضور کو حوصلہ دیا۔ اللہ اللہ، ابھی ابو بکر صدیق ایمان نہیں لائے تھے، حضرت فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے، عثمان باحیا ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آج ہی تو نبوت کا آغاز ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کو حوصلہ دیا۔ معلوم ہوا گھریلو عورت جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے، فیملی نظام سے جڑی ہوئی خاتون کی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کو پریشان دیکھ کر پریشان نہ کرے، اس کو حوصلہ دے۔ اور یہ الحمدللہ اسلامی روایات، مشرقی روایات کے اندر یہ حوصلہ پایا جاتا ہے۔ آج مغرب اور یورپ نے اپنے ہاں اپنا فیملی سسٹم تباہ کر دیا ہے، وہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے، ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، بہن کا پتہ نہیں، بھائی کا پتہ نہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے، بس جانوروں کا ایک ریوڑ ہے جو باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، باقی ان کے ہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو رشتوں کا تقدس ہے یہ اسلام کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ رشتوں کے درجات ہیں، تقدس ہیں، فیملی سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان مرد بھی بہت ساری برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، مسلمان خواتین بھی بہت ساری برائیوں سے بچی ہوئی ہیں۔ اور آج مغرب کی آنکھوں میں ہمارے یہاں کا فیملی سسٹم بڑا کھٹک رہا ہے، مغرب کو پیٹ میں تکلیف ہے، سخت تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، مغرب تو خود اس آگ میں جل رہا ہے، وہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، رشتوں کا تقدس نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہے، مرد جو ہے وہ فیملی چیئرمین ہے اور فیملی سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں رشتوں کا بڑا ایک تقدس ہے، رشتوں کے درجات ہیں۔ یہ جو آج کبھی اسلام آباد میں اور کبھی کراچی میں آزادی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ پیچھے بہت بڑی سازشیں اور منصوبے ہیں۔ مغربی تہذیب ہے وہ بے حیا اور بے شرم تہذیب ہے، اس کے مقابلے میں قرآنی اسلامی غیرت کی تہذیب ہے۔ کیا خیال ہے اپنی اس تہذیب کا پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا قرآن کا آغاز ہوا، اور جو سورہ اقرا سے قرآن کریم کا آغاز ہوا، غار حرا اور جبل نور سے اور مکہ پاک سے، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں قرآن کریم اترتا چلا گیا، حتیٰ کہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کے اندر 30 پارے قرآن کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہو کے مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے آج کے دن دین کامل مکمل ہو گیا، اسلام میں اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ایک کامل مکمل دین ہے۔ آپ بھی کہیے گا اسلام کامل مکمل، وہی قرآن کریم ہے۔ آج یہاں مدرسہ صدیقیہ میں ہمارے ان بچوں نے پڑھا ہے، سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان 5 بچوں کو، محترم مولانا قاری عبید الرحمن صاحب اور ان کے دیگر بھائی ہیں جو ہمارے بزرگوں کا یہ ایک ورثہ اور یہ سرمایہ مسجد اور مدرسے کی صورت میں یہ بھائی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ محترم قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج الحمدللہ یہ ان کی لائق اولاد ہے جو الحمدللہ مسجد کی رونقوں میں بھی اللہ کے فضل سے اضافہ ہو رہا ہے، مدرسہ کی رونق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ ان رونقوں کو قبول فرمائے اور ان میں اضافہ اللہ رب العزت ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میں عظمت قرآن کریم کے حوالہ سے تو یہ بات میں نے عرض کی، ذرا 1-2 باتیں اپنی ختم نبوت کے مشن کے حوالہ سے بھی بخاری شریف کی اسی حدیث اور اسی روایت کے حوالہ سے عرض کرتا چلوں۔ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام سے کہا کہ اقرأ پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارن۔ محدثین نے لکھا ہے نبیوں کی 40 صفات ہیں، 40 شرطیں ہیں جو ہر نبی میں پائی جانی چاہیے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نبی ہو اور اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی نہیں، اللہ اللہ۔ اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے 3 استاذ تھے، 3 استاذ نوکر رکھے گئے۔ واہ سونیا، استاذ نوکر ہوتا ہے؟ الو کہیں کا کہتا ہے 3 استاذ نوکر رکھے گئے، سیرت مہدی کے اندر درج ہے۔ ایک کا نام فضل الہی ہے، دوسرے کا نام فضل احمد ہے، تیسرے کا نام گل علی شاہ ہے۔ یہ 3 استاذ، ایک مرزائی سے جب بات ہوئی تو بات بالکل صاف ہے کہ نبی تو دنیا میں کسی کا شاگرد ہوتا نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے اقرأ پڑھیے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں، اقرأ پڑھیے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں، اقرأ پڑھیے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ معلوم ہوا ان 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی بھی نبی دنیا میں سے کسی کا شاگرد۔ تو مرزا قادیانی اپنے 3 استاذ سیرت مہدی میں وہ اقرار کر کے گیا ہے کہ میرے 3 استاذ میرے لیے نوکر رکھے گئے، فضل احمد، فضل الہی، گل علی شاہ۔ تو ایک مرزائی سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا یار نبی کا تو دنیا میں کوئی استاذ ہوتا کوئی نہیں، یہ کیسا الو ہے جو اپنے 3 استاذ خود بتا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی اس لحاظ سے بھی اللہ کا نبی ہو سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لیا چوک اعظم کے علاقے میں خطاب فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کو بلایا، میز پر کھڑا کیا اور کہا بیٹے اسکول جاتے ہو؟ کہنے لگا جی جاتا ہوں۔ سبق یاد نہ ہو پھر ٹیچر مارتے ہیں، مرغا بناتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا انسان سے مرغا بناتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ شاہ جی جانتے تو تھے، بات پکی کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اس نے یوں کان پکڑ کے دکھا دیے، جی ایسے ٹیچر جو ہے نا وہ کان پکڑاتے ہیں، مرغا بناتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا لوگوں سے مخاطب ہو کے دوستو، مرزا غلام قادیانی سکول جاتا تھا اور پرلے درجے کا نالائق بھی تھا کہ مختاری کے امتحان میں جو پٹواریوں کا ایک مضمون ہوتا ہے اس میں یہ فیل ہو گیا تھا۔ ایک ہندو لالا تھا، لالا بوہیسن، وہ ہو گیا پاس، مرزا صاحب ہو گئے فیل۔ جو مختاری کے امتحان میں فیل، اللہ کے فضل سے ہر جگہ ہی فیل انشاءاللہ۔ ہندو لالا ہو گیا پاس، مرزا صاحب ہو گیا ستیہ ناس، ہاں جی مرزا ہو گیا فیل۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا یہ بچہ دیکھو، یہ کان پکڑے ہوئے مرغا بنے ہوئے یہاں موجود ہے۔ ارے مرزا قادیانی اسکول جاتا تھا، فیل ہوا، فیل ہونا لائق ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، نالائق ہونے کی دلیل ہے، اور نالائق بچے کو مار بھی پڑتی ہے، مرغا بھی بننا پڑتا ہے۔ امیر شریعت شاہ جی رحمہ اللہ نے کہا مرزا پڑیا کھا کے ماراں، کئیاں تے ٹوٹ گئیاں عقل دیاں تاراں،
مرزا غلام قادیانی ماریں کھا کے پڑا ہے۔ ارے نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی سکول جائے، ماریں کھائے، مرغا بنے، ذلیل ہو، ایسا نہیں۔ یہ خبیث مرزا غلام قادیانی ہے، مرزا غلام قادیانی ذلیل ہوا اور یہ ذلت کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جو سکول جائے۔ مرزا قادیانی کی یہ حرکت بتا رہی ہے کہ مرزا قادیانی انگریز کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی۔ اور دوسری بات، غار حرا میں جو فرشتے تشریف لے آئے تھے ان کا نام ابھی میں نے بتایا، بخاری شریف کی حدیث بھی بتا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں قرآن بھی بتا رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ 1.25 لاکھ نبیوں پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، آسمانی کتابیں، صحیفے، یہ کون لے کر آئے؟ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں 9 مارچ 1905 کو مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی اور ایک صاحب آئے جو فرشتہ معلوم ہوتے تھے اور جھولی ان کی پیسوں سے بھری ہوئی تھی، لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ مجھے اس زمانے میں پیسوں کی بڑی ضرورت تھی۔ میں نے کہا جی ہاں، بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں نا، بلی سو رہی ہوتی ہے، دیکھتی ہے چھیچڑا، فوراً لپکتی ہے، دیکھتی آگے کچھ نہیں۔ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ تو نے جو نبوت کا دعویٰ پیسوں کے لیے کیا تھا، تجھے خواب میں پیسے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے میں نے اس صاحب سے کہا، وہ جو فرشتہ صاحب آئے تھے، میں نے کہا جی تیرا نام کیے؟ آکھن لگیا جی میرا نام کوئی نہیں۔ میں کہا نہیں یار کچھ تے تیرا نام ہونا ہے۔ آکھن لگیا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ مرزے دے فرشتے دا کی نا ہے؟ مرزے دے فرشتے دا کی نا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ کہتا ہے میرا فرشتہ وہ ٹیچی ٹیچی۔ ایک مرزائی سے میں نے پوچھا ٹیچی ٹیچی کیا ہے؟ مولوی صاحب جی میں بٹن دباؤ نا فوراً پنکھا تے لائٹ آن ہو جاندہ ہے۔ ایمیں مرزے دے فرشتہ فوراً پہنچ دا سی۔ میں کہ دوجے پولیو دے مریض سن، آہستہ آہستہ آندے سن۔ یہ ہے صورتحال۔ بخاری کی حدیث بتا رہی، قرآن کی آیت بتا رہی۔ 1.25 لاکھ نبیوں پر وحی لے آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے جی؟ نبیوں کی 40 صفات میں سے 40 شرطوں میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ ہر نبی پر وحی لے آنے والے فرشتے کا نام جبریل ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا فرشتہ ٹیچی ٹیچی ہے۔ حوالہ میں دوں گا انشاءاللہ۔ معلوم ہوا نبوت کا دروازہ اگر حضور پر بند نہ بھی ہوتا، نبی آ بھی رہے ہوتے، تب بھی مرزا غلام قادیانی نبی بننے کے لائق نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک تو یہ دنیا میں ماریں کھا کے پڑتا رہا، اس کی مت ماری گئی، اور دوسرے نمبر پر تمام نبیوں پر وحی لے آنے والے فرشتے کا نام جبریل ہے اور اس کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ جی ہاں، جبریل اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے نا، یہ برطانیہ کی طرف سے وحی لے کے آیا کرتا تھا، یہ ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتا تھا، یہ انگریز کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتا تھا جو انگریزی نبی۔ معلوم ہوا مرزا غلام قادیانی دجال، بے ایمان، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ یہ 2 دلیلیں آپ یاد رکھیں۔ یہاں کینچی موڑ پہ لوہٹ میڈیکل سٹور تھا مرزائی کا، اس نے محلے والوں کو ناک میں دم کیا ہوا۔ کسی کو کہتا جی ہم مرزا صاحب کو مہدی مانتے ہیں، ہم مسیح مانتے ہیں، ہم مجدد مانتے ہیں، ہم ملہم من اللہ، ہم پیر مانتے ہیں۔ ایک کالج کا لڑکا، کالج والے بڑے ذرا تیز ہوتے ہیں، اس نے ایک چٹ پر ٹیچی ٹیچی کا نام لکھا، ٹیچی ٹیچی، اور لے جا کر قادیانی میڈیکل سٹور والے کو دی۔ کہا جی مجھے میڈیسن چاہیے۔ اس نے کہا یہ کون سی میڈیسن ہے؟ اس نے کہا یار مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے میڈیسن ہے وہ بڑی ضروری ہے، نہیں تو تیری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی؟ کہنے لگا ٹیچی ٹیچی۔ اس کو خیال آیا ہو یہ تو ہمارے مرزے قادیانی کے فرشتے کا نام لے رہا۔ کہنے لگا چلا جا، کوئی نہیں، یعنی میں تے لے کے جانی، میری جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہ ایک کیڑی میڈیسن ہے، یہ تے ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ میں نے ڈاکٹر نے کیا تے اسی میڈیکل سٹور تو ملنی اور شہر ملنی بھی کوئی نہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی، اور کہنے لگا معاف کر، کہنے لگا تو معافی مانگ، اج تو بعد توبہ کر۔ کہنے لگا میرے پیو دی بھی توبہ ہے، میری جان چھڑ، اج تو بعد میں مسلمانوں مرزے دے بارے نہیں آکھاں گا مرزا صاحب مہدی تے مسیح تے مجدد تے ملہم من اللہ تے فلاں تے فلاں۔ اس لیے یاد رکھیے گا جو مرزائی زیادہ ٹپ رہا ہو نا، زیادہ اچھل رہا ہو، اس کی چھیڑ آسانی ہے، اس کو بریک لگانے کا طریقہ اس کی چھیڑ بنا دیں، ٹیچی 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 ٹیچی۔ انشاءاللہ دوبارہ مرزائی گلی میں نہیں گزرے گا، محلے سے